سامعین اکرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے والی قوم آج دنیا کا بادشاہ ہے۔ نوح انسانی کا آغاز جب جنگل اور غاروں کے دور سے ہوا تب انسان کو نہ تن ڈھانپنے کا شعور تھا، نہ زندگی گزارنے کا کوئی اصول تھا، نہ معاشرت کے آداب معلوم تھے، نہ رہن سہن کے سلیقے سے واقف تھے۔ پھر وقت تغیر کھاتا گیا اور زندگی تراش خراش کے کئی مراحل سے گزرتی چلی گئی تو انسان بھی شعور کی کئی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ انسانی اقدار، روایات، طور طریقے، چال چلن، بول چال کے انداز بدلنے اور سنورنے لگے۔ دنیا ایک نئے رنگ میں رنگتی چلی گئی اور پھر بحیثیت مسلمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو آداب، معاشرت اور اخلاقیات کا سبق ہم مسلمانوں نے حاصل کیا اس نے ہمیں انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا۔ مانا کہ زندگی ارتقاء کی مرہون منت ہے۔ اگر زندگی میں تغیر نہ ہوتا تو دنیا جمود کا شکار ہو جاتی۔ تبدیلی اور مثبت تبدیلی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے، مگر ایسی تبدیلی جو معاشرے کو تہذیب، معاشرت، ادب و آداب، اخلاقیات، انسانیت اور شرافت سے دور کر دے وہ ناسور اور زہر قاتل کے سوا کچھ نہیں۔ ایک دور تھا جب زندگی سیدھی سادہ اور آسان تھی، بناوٹ سے پاک و صاف سچائی کا چلن تھا، پاک بازی کی قدر و قیمت تھی، معاشرے میں تہذیب تھی، مذہبی رہنماؤں میں ایمانداری تھی، نظروں میں حیا اور شرم تھی۔ مگر آج معاشرہ مادیت پرستی میں اس قدر گرفتار ہوا کہ حرام حلال، حیا اور شرم کی تفریق اور تمیز تک ختم ہو گئی۔ یہی وہ نمایاں خرابیاں ہیں جس نے معاشرے سے انسانیت، اخلاقیات اور تہذیب کو دیمک کی طرح چاٹ ڈالا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب تعلیم عام نہ تھی مگر اخلاقیات کے زیور سے کوئی ان پڑھ بھی ناواقف نہیں تھا۔ آج تعلیم عام ہے مگر تہذیب ناپید ہے۔ نہ بڑے کا ادب، نہ چھوٹے پر شفقت، نہ آنکھوں میں شرم، نہ باتوں میں حیا، نہ اپنی عزت کا خیال اور نہ دوسرے کی پردہ پوشی۔ بس ہر شخص خود کو بڑا، اعلیٰ اور اونچا دکھانے کے چکر میں دوسرے کی عزت کو اچھالتا ہے اور وہ اس کی اپنی عزت اور شخصیت پر جتنا بھی حرف آ جائے مگر اسے کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہر طرف سے درس خود فراموشی ہی مل رہا ہے تاکہ ہم بھول جائیں کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے اور کیوں ہو گئے۔ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ زندہ قومیں تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، اپنے تجربات کو مستقبل کی تعمیر کے لیے بنیاد بناتی ہیں۔ شکست اگرچہ کہ بڑا تلخ تجربہ ہے لیکن قوموں کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی ایک شکست ان کے لیے بڑی فتح کا پیش خیمہ بن گئی اور وہ قومیں پہلے سے زیادہ مضبوط اور معزز بن کر ابھریں۔ لیکن بحیثیت قوم ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہی لاسانی، مذہبی، علاقائی تعصب، ظلم و زیادتی، بدعنوانی، رشوت، کرپشن، حرام خوری، ذخیرہ اندوزی، ناانصافی، معاشی ناہمواری، سیاسی انتشار، ہر روز نئے فتنے کھڑے کرنا، جلسے جلوس میں فرقہ وارانہ نعروں کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ سب کیا ہے؟ آج یہودی دنیا کی کامیاب ترین قوم ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے قوم کے بارے میں سوچنا سکھاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں $1 کا کاروبار ہوگا اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں یہودیوں کو ہوگا۔ دنیا میں سونے کا اصل مالکان یہودی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے قوم کو یہ ویژن دیا ہے کہ تم اکیلے کچھ نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک اور واشنگٹن کی گلیوں میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے والی قوم آج دنیا کی بادشاہ ہے۔ پورے امریکہ میں یہودیوں کی تعداد 2% بھی نہیں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں 90% پروفیسرز یہودی ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں صبح اسکول جاتے ہوئے سب سے مہذب اور سنجیدہ بچے دکھائی دیں تو سمجھ جائیں کہ وہ یہودی ہیں۔ دوسری جانب پوری امت مسلمہ میں اوسطاً 10 لاکھ میں سے ایک سائنسداں ہے۔ وہ اس لیے کہ آج جتنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور مدارس بن گئے ہیں تعلیم اور تہذیب اتنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ تہذیب یافتہ لوگ تو اس وقت ہوتے تھے جب وہ اسکول، کالجز، مدارس اور یونیورسٹیوں سے محروم تھے۔ بڑے بڑے سیاسی و مذہبی قائدین اور مدرسے کے مالکین جو خود کو قوم کا ہمدرد اور مسیحا قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں،
याद रखें, जो हम करेंगे वही लौटाया जाएगा। हम अल्लाह की नाराज़ी मोल लेकर दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते खान साहब, मगर अफ़सोस कि हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। हम अपने दीन के पढ़ाए हुए अखलाकियात के सबक को भुला बैठे हैं। अगर खान साहब को कुछ अजीज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूचर लीडर विलेज स्कूल की जायदाद, जजिए खाने के नाम पर जमा किया हुआ माल, यतीम यसीर तलबा के नाम पर मांगी गई भीख और सिराजुल उलूम की जायदादें। मुबारक हो खान साहब। खान साहब किसी हद तक भी गिर सकते हैं अपनी हया तक बेच कर।